ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب میدانوں کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں لونا نامی ایک دلچسپ لڑکی رہتی تھی۔ لونا کا دل اتنا ہی بڑا تھا جتنا اس کا تصور تھا، اور اس کا سب سے اچھا دوست ایک غیر متوقع ساتھی تھا، ایک چنچل پنٹ سائز کا ہاتھی جس کا نام مونگ پھلی تھا۔ لونا اور مونگ پھلی کا ایڈونچر لونا کے گھر کے قریب پرفتن جنگل میں شروع ہوا۔ سورج کی روشنی کی کرنیں بلند و بالا درختوں کے درمیان سے گزرتی ہیں جب لونا مونگ پھلی کے تنے کو پکڑ کر ایک سمیٹتے ہوئے راستے پر چلی جاتی ہے۔ ایک ایسا منظر جس میں لونا اور مونگ پھلی کو جادوئی درختوں سے گھرا ہوا ایک پوشیدہ راستہ دریافت کیا گیا ہے جو ان کے غیر معمولی سفر کے لیے آواز پیدا کرے گا۔ جیسے ہی لونا اور مونگ پھلی جنگل کی گہرائی میں داخل ہوئے، وہ سنہری سورج کی روشنی میں نہائے ہوئے ایک خفیہ گھاس کا میدان سے ٹھوکر کھا گئے۔ لونا اور مونگ پھلی کے ٹیک بجاتے ہی تتلیاں ادھر ادھر اڑ گئیں، ان کی ہنسی گھاس کے میدان میں گونج رہی تھی۔ ان دونوں کا سامنا ایک بڑبڑاتے ہوئے نالے سے ہوا جو ان کا راستہ روک رہا تھا۔ لونا ہمیشہ وسائل سے مالا مال پتوں اور ٹہنیوں سے ایک چھوٹی کشتی بناتی ہے۔ ایک ساتھ وہ چمکتے ہوئے پانیوں کے پار روانہ ہوئے۔ مونگ پھلی ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ عارضی برتن پر توازن رکھتی تھی۔ جیسے جیسے دن ڈھلتا گیا، لونا اور مونگ پھلی نے اپنے آپ کو ستاروں سے چھڑ کے آسمان کے نیچے پایا۔ ایک کلیرنگ میں انہوں نے کہانیاں شیئر کیں، نرم چاندنی کے نیچے ان کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے۔ فجر کی پہلی روشنی کے ساتھ لونا اور مونگ پھلی نے گھر واپسی کی، ان کے دل ناقابل فراموش یادوں سے بھرے ہوئے تھے۔ لونا نے مونگ پھلی کو الوداع کیا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی دوستی زندگی بھر رہے گی، اور اس طرح لونا اور مونگ پھلی کا جادوئی مہم جوئی گاؤں میں ایک پیاری کہانی بن گئی، ایک غیر معمولی دوستی کی کہانی جو سائز اور انواع سے بالاتر